آپ کی ذاتی اور سماجی نشو و نما کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ خود پر کتنا اعتبار کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات اپنے اوپر اعتماد ہونا اور اپنے اوپر اعتبار ہونا ہے۔ جب ہم خود کو ہی کچھ نہیں سمجھیں گے اور خود پر ہی اعتبار نہیں کریں گے اور اپنے بارے میں خود ہی یہ رائے رکھیں گے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، چاہے اس کی جو بھی وجہ ہو، میری قسمت ہی ایسی ہے، یا یہ کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، یا یہ ہے کہ جب تک مقدر میرے ساتھ نہیں ہوگا میں کیسے کر سکوں گا، یا یہ کہ میرے ارد گرد کے حالات تو کبھی مجھے اجازت ہی نہیں دیں گے کہ میں اس طریقے سے کر سکوں۔ تو جب تک یہ خود اعتمادی اور جب تک اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، انگریزی میں ایک ٹرم ہوتی ہے سیلف ایفیکیسی اور ایک ٹرم ہوتی ہے سیلف کانفیڈنس۔ سیلف ایفیکیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو محنتی انسان سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو قابل اعتبار انسان سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایسا انسان سمجھتے ہیں جو مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے اور دوبارہ سے ابھر سکتا ہے، یا آپ اس کے اپوزٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر آپ کی سیلف ایفیکیسی نیگیٹو ہوگی اور آپ کی سیلف ایفیکیسی اپنے بارے میں آپ کی اپنی نظروں میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی اور اپنے بارے میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، تو پھر دوسروں کی نظر کے اندر آپ کی کوئی عزت کا ہونا یا اس کے نتیجے میں آپ سے کوئی بڑا کام ہونا یہ ناممکن ہے۔ اور سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا آپ کو یقین کہ میں یہ کام کر لوں گا، یہ ہو جائے گا مجھ سے، اس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ان ذرائع کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہاں یہ بات بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ موٹیویشنل سپیکر، موٹیویشنل ٹاکس اور موٹیویشنل کتابیں پڑھ کے اگر ہم اس کی صحیح اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تو یہ جو موٹیویشنل ٹاکس ہیں یہ ایکچولی ہمیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان دیں گی۔ یعنی میرے اندر سیلف ایفیکیسی ہوگی، میرے اندر سیلف کانفیڈنس ہوگا، صرف یہ دو باتیں کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ پھر آگے ایک اسٹریٹجی ہے جو ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ یعنی اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میری سیلف ایفیکیسی لو ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میرا سیلف کانفیڈنس لو ہے، تو وہ کیا اسٹریٹجی ہوگی جس کے ذریعے سے میں اپنی سیلف ایفیکیسی کو بڑھاؤں، اور وہ کیا کام ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے میں اپنے سیلف کانفیڈنس کو بڑھاؤں، اور اس کے لیے میں کیا ہاتھ پیر ماروں، میں کن لوگوں سے ملوں، میں اپنی کون کون سی جو کمی ہے میرے اندر، جو میرے اندر کیپیسٹی میں کمی ہے، میں ان کیپیسٹی کو بڑھانے کی کوشش کروں۔ وہ کیپیسٹی ہارڈ سکل بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ ایسا کام جو مجھے نہیں آتا میں اس کو سیکھوں، وہ سافٹ سکلز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ ایسے رویے جو میرے پاس ہونے چاہیے مگر میرے میں وہ رویے موجود نہیں ہیں، ان رویوں کو میں کس طریقے سے سیکھوں۔ تو یہ ہے ٹوٹل ایک پورا کا پورا ایک میکینزم جس کے ذریعے سے انسان نیچے گرا ہو تو اوپر اٹھ سکتا ہے، ایک آدمی مصیبت میں پڑا ہوا ہو تو مصیبت سے باہر آ سکتا ہے، ایک آدمی جس کو لگتا ہے کہ بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ہے وہ دوبارہ سے پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے اگر ان چیزوں کا خیال رکھے۔ میں اس کو دہراتا ہوں، اپنی نظر میں اپنی عزت کیجیے۔ جن وجوہات کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنی عزت نہیں ہے ان وجوہات کا تدارک کیجیے تاکہ جینوئنلی آپ کی نظر میں آپ کی عزت ڈیولپ ہو۔ اور دوسرا، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے ہاتھ ہلتے ہیں، جب تک ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، جب تک ہم سانس لیتے ہیں، اس وقت تک پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا۔ اس وقت تک کچھ بھی اگر ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ ریورٹ ہو سکتا ہے، اس دوبارہ سے ایک نئی بنیاد، وہ ایک بیج کا کام کر سکتا ہے جس سے پورا ایک تناور درخت بن سکتا ہے۔ تو اس بات پہ غور کیجئے۔ اگر اس گفتگو کے نتیجے میں صرف میں دو باتیں آپ کو سمجھا سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا فائدہ ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نظر میں اپنی وقت پیدا کیجئے، اور نمبر دو، اپنے اوپر اعتبار کیجئے، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے، اپنے آپ پر اعتبار کیجئے۔ یہاں جب میں چھوٹے بڑے کی بات کر رہا ہوں
تو اپنی عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہیوملٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے، عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بات پر یقین ہونا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اسی کا نام خودداری ہے، اسی کا نام خود اعتمادی ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ سیلف ایفیکیسی ہے۔